مرزا محمد سعید دہلوی دو زمانوں کا سنگم تھے۔ 1886 میں پیدا ہوئے، گورنمنٹ کالج لاہور میں علامہ اقبال سے تعلیم پائی اور اسی کالج میں احمد شاہ پطرس بخاری کو تعلیم دی۔ 1905 میں 19 برس کی عمر میں خواب ہستی کے عنوان سے ناول لکھا۔ اتفاق سے اسی برس مرزا ہادی رسوا کا ناول مروجان ادا بھی شائع ہوا۔ دونوں کی عمر اور علم میں جو فاصلہ تھا وہی دونوں تصانیف میں بھی حویدہ تھا۔ مرزا سعید وکٹورین اخلاقیات کے زیر اثر تھے، زبان شستہ، نثر بے داغ، مگر کہانی کہنے کا ہنر ناپختہ۔ دوسری طرف مرزا ہادی رسوا کے قاموسی علم نے لاشعور کے گہرے پانیوں میں اتر کر ہاتھی دانت کے ٹکڑے پہ ایک تہذیب کی نقش کاری کی تھی۔ مرزا سعید کا قلم گوہرباری کرتا رہا۔ 1962 میں کراچی میں انتقال ہوا تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ہم نے اس ملک میں علم پر اس طور غفلت کی دبیس چادر ڈال دی گویا خاندان کے ناگفتہ بے واقعات چھپائے جاتے۔ علم محض کتابیں کھنگالنے اور امتحان پاس کرنے کا نام نہیں، جستجو کی ثقافت ہے۔ جہالت کو مسترد کرنے کا ظرف ہے۔ جہالت معلومات سے محرومی کو نہیں کہتے۔ ناانصافی، محرومی، انسانی آلام سے بے حسی اور تعصب سے پیدا ہونے والی ظلمت حقیقی جہالت ہے۔ انی کنت من الظالمین۔ ان دنوں ہمارا ملک پھر سے ایک گرداب میں ہے۔ سیاسی انتشار، آئینی پیچیدگیاں، معاشی بحران اور بے سمت معاشرت ہمیں دوسروں کو اپنی مشکلات کا دوش دینے کا لبکا ہے کہ اس میں اپنی ذمہ داری سے سبکباری بھی ہے اور خود ساختہ مظلومیت کی نیم گرم آسودگی بھی۔ مشکل یہ ہے کہ تاریخ کا قافلہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہمیں آزادی حاصل کیے 5 صدی ہونے کو آئی۔ دنیا نے اس دوران بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ 1947 میں انسانوں کی متوقع عمر 32 برس تھی اور عالمی سطح پر خواندگی بمشکل 56% تھی۔ آج عالمی شرح خواندگی 87% کے لگ بھگ ہے اور انسانوں کی متوقع عمر گلوبلی 70 کا حصہ پار کر چکی ہے۔ تب 2/3 انسانیت غیر ملکی غلامی اور نسل پرستی سے جھونج رہی تھی۔ درجنوں جان لیوا بیماریاں ایسی تھیں جن کا آج نام و نشان نہیں۔ نوآبادیاتی نظام تاریخ کا حصہ بن چکا۔ 60 کی دہائی انگنت تبدیلیوں کی نقید تھی۔ عورت اور مرد کی مساوات ایک اصول کے طور پہ تسلیم کر لی گئی۔ معنی حمل ادویات کی دستیابی سے آبادی کی شرح افزائش 1% سے کم رہ گئی۔ 1970 میں صرف ایک ملک کی معیشت کا حجم $1 کھرب سے زیادہ تھا۔ آج 15 ممالک اس صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ اربوں انسان غربت کی لکیر سے اوپر کھینچے جا چکے ہیں۔ ویتنام، بنگلہ دیش، روانڈا اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ ابھی جنگ کا افریت انسانیت کی فصل اجاڑ رہا ہے۔ ابھی مذہبی تعصب ختم نہیں ہوا۔ امیر اور غریب کا فرق باقی ہے۔ عورت اور مرد میں مکمل مساوات کا خواب ادھورا ہے۔ لیکن یہ قصے اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جسے ہم اپنے تئیں حریف سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں جس اشاریے پر انگلی رکھتے ہیں خفت کا سامان سامنے آتا ہے۔ اس کا علاج ہم نے یہ ڈھونڈا ہے کہ اپنے انفرادی اور گروہی تعصبات کی روشنی میں کسی فرد یا گروہ پر الزام دھر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ایک قومی ریاست ہیں تو ہماری ناکامیاں بھی اجتماعی ہیں۔ ہمارے 4 بڑے مسائل ہیں۔ ہم نے ریاست اور شہری کا رشتہ استوار نہیں کیا۔ ریاست غافل اور شہری لا تعلق ہے۔ جمہوریہ کی سیاسی اصطلاح ہمارے ملک کے نام کا حصہ ضرور ہے، لیکن ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ شہریوں کا حق حکمرانی تسلیم کیے بغیر قومی ریاست کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو اولین قومی ترجیح قرار نہیں دیا۔ 70 کی دہائی کے شروع میں ہمارا ملک آدھا رہ گیا تھا۔ اتفاق سے تب خلیج کے ممالک میں افرادی قوت کی ضرورت جنم لے رہی تھی۔ ہم نے اپنے نیم خواندہ اور بے ہنر بچے عرب صحراؤں کی دھوپ میں بھیج دیے۔ آج کی دنیا میں معیشت کے ذرائع انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں۔ علم کی اس معیشت میں جسمانی مشقت نہیں، ذہنی صلاحیت کا سرمایہ کام آئے گا۔ ہم خواندگی میں پیچھے ہیں اور ہماری تعلیم علمی مقابلے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ ایٹمی صلاحیت نے ہمارا ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، لیکن دفاعی صلاحیت معاشی ترقی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ ہمارا تیسرا اہم مسئلہ آبادی کا بے تحاشا پھیلاؤ ہے۔ کوئی حکومت 2% سالانہ کی سرکاری شرح سے بڑھنے والی آبادی کے سیلاب کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتی۔ چوتھا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی معاشرت میں انفرادی خود کفالت پہ نام نہاد اقدار اور فرسودہ رسوم کا بوجھ ڈال رکھا ہے۔ ملک کی نصف آبادی کو پیداواری عمل سے الگ رکھ کے معاشی ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو رہے وہ مسائل جنہیں ہم توجہ کے قابل بھی نہیں سمجھتے، اس پر ہم نے عجیب و غریب شوق پال رکھے۔ اخراجات اور آمدنی میں کوئی مناسبت نہیں، درآمدات اور برآمدات میں خلیج ہے، وفاق کی اکائیوں میں مخاصمت کا زاویہ ہے، فیصلہ سازی غیر شفاف ہے، ریاستی اداروں پر اعتماد کی عدم موجودگی میں ریاستی عملداری مخدوش ہے، سیاسی عمل اور قومی ترقی میں تعلق کمزور ہے۔ اس پر ہم ہر مہربان کبھی امریکہ پر الزام دھرتے ہیں، کبھی چین سے امید لگاتے ہیں، کبھی برادر اسلامی ممالک کی دہلیز پہ جا بیٹھتے ہیں۔ عزیزو، مفت کی روٹیاں توڑنے کا وقت گزر گیا۔ دنیا ایک بڑے معاشی بحران کے دروازے پہ کھڑی ہے اور کسی کو ہمارا نصابی بیانیہ سننے کا یارہ نہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے مسائل اپنے دستیاب وسائل کے درست استعمال ہی سے حل کرنا ہوں گے۔